اچھا لیکن علی بھائی اب یہاں پہ نا ایک بڑا پریکٹیکل کویسچن ہے جو کہ بچوں کے پرسپیکٹو سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں یہ آئی ایم شیور کہ نن آف اس وڈ ناٹ ایگری انبیاء علیہم السلام کا یہ جو رویہ ہے, یہ جو لگن ہے, چاہت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, لیکن حقیقت یہ ہے جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو معاملہ ایسا نہیں ہے, سیدھی بات ہے. اس کا جواب مجھے ابن القیم رحمہ اللہ کے, اور آج امام ابن قیم کا ذکر ہم بہت کریں گے کیونکہ ان کا یہ ٹاپک ہے, انہوں نے ان کی ایک چیز پڑھ کے یہ مسئلہ میرا حل ہو گیا. اچھا, امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پوورٹی, مفلسی دو قسم کی ہے. صحیح. پوورٹی عام لینگویج میں جس کو ہم سمجھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ نمبر 1 تو پوورٹی ایز از انڈرسٹوڈ, جو کہ انہیرنٹ ہے اور جو کہ کیا کہتے ہیں انہیرنٹ ٹو آل ہے, یعنی کہ کچھ بے بسی جس میں ہم بے بس ہیں, مثلا قضاء حاجت ہے, دا نیڈ ٹو گو ٹو واش روم ہے, نیند ہے, یہ ساری چیزیں انہیرنٹ ہیں سب کے لیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسری پوورٹی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اندر نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم وہ فیلنگ نہیں لے پاتے جو کہ انبیاء علیہ السلام نے لی. وہ دوسری پوورٹی وہ کہتے ہیں والنٹری پوورٹی. اچھا, وہ کہتے ہیں والنٹری پوورٹی یہ ہے ایکنالجنگ ونز ہیلپ لیسنس, اپنے آپ کو ہیلپ لیس سمجھنا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ہیلپ لیس سمجھنے کی کیفیت بھی دو وجہوں کی وجہ سے آتی ہے. There are two reasons why somebody would feel helpless and therefore attain in voluntary poverty. وہ کیا ہے؟ ایک بندے کا اپنے رب کے بارے میں اس کی معرفت ہونا, رب کے بارے میں علم ہونا, نمبر 1. نمبر 2, بندے کو اپنے بارے میں علم ہونا. کیا مطلب؟ اپنے بارے میں علم ہونا کہ اس کی اوقات کیا ہے, اور رب کے بارے میں علم ہونا کہ اس کی معرفت کیا ہے. Therefore یونس علیہ السلام کی کیا دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یعنی کہ ہی ایکنالجڈ the status of اللہ, اور انہوں نے خود کیا کیا, انی کنت من الظالمین, ڈیٹیلز میں نہیں گئے. اور ابن قیم کہتے ہیں this is the essence of strength and happiness, اور یہی وجہ ہے اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک ننجی المؤمنین. یہ آیت جو ہے یہ تمام اہل ایمان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. کیا بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے بات, اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دا فیکٹ جتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اتنی یہ چیزیں ان ایبسٹریکٹ اور ٹینجبل لگیں. زبردست زبردست. مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کس چیز نے تجھے غافل کر دیا ہے اپنے رب کے بارے میں جو بہت جینرس ہے, بہت کریم ہے. آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی بڑی شکایات ہیں, اللہ معاف کرے, پیسو شکایات بھی ہوتی ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے ایکٹیو شکایات, کوئی بندہ منہ سے کہہ دے جی کہ نہیں جی کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کئی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے, میں نے اللہ معاف کرے کچھ کو ایسی باتیں کرتے دیکھا ہے کہ یار ہم نے تو بڑی ایفرٹس کی, اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم نہیں کر رہا وغیرہ وغیرہ. تو آئی تھنک اللہ از گیونگ دیم اے ریمائنڈر کہ یہ جو تمہارا بلیف ہے میرے بارے میں, اس بلیف کی طرف تم چلے کیسے گئے. میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں, یعنی تمہارے پاس پروف کیا ہے, صرف یہ کہ ایک تمہاری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی اور اس کی کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے. تو ینگسٹرز کو میں چاہتا ہوں ہم اس طرح توجہ دلائیں کہ یہ جو آیت ہے نا کہ کس چیز نے تمہیں غافل کیا ہے. وٹ ڈو یو تھنک, وہ کیا فیکٹرز ہیں جو اللہ سے غافل کیے ہوئے ہیں ہمیں, کہ ہم لوگوں کو تو اپنے دکھڑے سنانے پہ آئیں تو 1-1 گھنٹہ سناتے ہیں, لیکن اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کرتے, 5 منٹ بھی نہیں دعا کرتے, سجدے میں باتیں نہیں کرتے, تہجد میں نہیں اٹھ پاتے. What are those factors؟ اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. علی بھائی اس کا جواب دینے سے پہلے ابن قیم کی بہت مزے کی باتیں بھی ہیں, لیکن ان کے 2 کوٹیشنز ایسے ہیں جو کہ بڑے ہارڈ ہٹنگ ہیں اس چیز میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جواب سے پہلے ہم ذرا ان کو سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جواب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ نے جواب الکافی میں کہا کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیز, there are many things in the world which if a person loses اس کی ریپلیسمنٹ مل جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی معرفت کھو دے, سبحان اللہ, if somebody was to lose اللہ تعالیٰ, the معرفہ of اللہ, تو پھر وہ اس کو کبھی بھی نہیں مل سکتی. یعنی کہ تھوڑا ایکسپلین کریں. معرفت کا مطلب اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج. کیا مطلب؟ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک اس کا ہنٹ دیتا ہوں. نالج کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے الرحمن, بے شک, تو اسی طرح الرحیم, ہمیں سب کو اس کا مطلب پتہ ہے, دا مرسیفل. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں
اور دوام کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ رحم کرتے ہیں, اس کا میری اور آپ کی لائف پہ امپیکٹ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے امپورٹنٹ کویشچن. اور اس کا اسکالر جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات مرسی والی ہے, رحمت والی ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں سے بھی مرسی نکلے. یعنی کہ if I am not merciful to his مخلوق, to his people, یعنی کہ ہم لوگوں کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم نہیں کر رہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے رحم کرے گا؟ اور یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو اسی لیے if باقی ساری چیزیں انسان سے گم ہو جائیں, کھو جائیں, اس کی ریپلیسمنٹ مل جائے گی, لیکن اگر اللہ تعالیٰ چلے گئے اس کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے. اسی لیے ابن قیم ایک اور جگہ طریق الہجرتین میں کہتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے, آئی ایم امیزڈ ایٹ پیپل جو کہ دے آر ایجنگ ان دیئر لائف, زمانہ گزرتا جا رہا ہے, عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے, لیکن دل پہ پردے پڑتے جا رہے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تو دور کی بات ہے, اس کی خوشبو تک بھی نہیں وہ پہنچ سکے. جیسے دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ چلے گئے, اور دنیا میں وہ کہتے ہیں جو سب سے اچھی چیز تھی اس کو لیے بغیر ہی وہ چلے گئے. اسی لیے سلف الصالحین کا وہ ہمارے مغیرہ بھائی بہت کوٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سلف الصالحین میں سے کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر بادشاہوں کو پتہ لگ جائے کہ what do we have, تو وہ تلواریں لے کے ہمارے پیچھے چلیں. یعنی کہ وہ سکون جو کہ مینیفیسٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نالج کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں. یعنی جسٹ ٹو کنکلوڈ ان ون سینٹینس آپ کی بات کہ دا گریٹسٹ سپر پاور دیٹ یو کین ہیو ان دس ورلڈ از نوئنگ اللہ سبحانہ, بالکل ایسے, نوئنگ یور لارڈ. علیم, یہ جو میں نے کہا کہ سورسز وائی پیپل گیٹ ڈائیورٹیڈ اینڈ ناٹ بلیو, جیسے اللہ نے کہا نا کس چیز نے میرے بندے تجھے دور کیا. ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انسان کی ہماری جو اپ برنگنگ ہے نا, اس میں بہت زیادہ پرابلم ہے. بینگ مسلمس, ہم لوگوں کی جو ڈائمینشنز ہیں اپنی پیرنٹنگ کی, بچوں کی تربیت کی, وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو چکی ہے. بچے کو آپ نے اپنے فیملیز میں دیکھا ہوگا, میں نے بھی اپنی فیملیز میں دیکھا ہے, ہم بچے کو پہلے تو اللہ کو انٹروڈیوس نہیں کراتے ایٹ ویری ینگ ایج. میں پریکٹسنگ کلاس کی بات نہیں کر رہا, میں نارمل جو ہمارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ہم اللہ کو انٹروڈیوس جب کراتے ہیں تو اس طرح کراتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا کہ تم نے ایسے کرنا ہے. یعنی ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ہو از اللہ. آپ دیکھیں قرآن پاک کھولتے ہیں آپ تو جو پہلی صورت ہے سورۃ فاتحہ, اللہ تعالیٰ اس میں اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. مطلب اپنی دو اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی ہیں اور وہ انتہائی رحم والی بتائی ہیں. دس از دا بگننگ آف دا ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم نے بچوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا, ان کو اللہ سے معرفت نہیں کرائی, جس طرح جسان بھائی بھی بات کر رہے تھے. ہم نے ان کو نہیں بتایا ہاؤ مرسیفل اللہ سبحانہ و تعالیٰ از. دیکھیں جس طرح ابھی علی بھائی ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے, ٹھیک ہے رولز ریگولیشن سارا کچھ ہوتا ہے, اسلام کی شریعت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بہت حصے میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا, اپنی ڈفرینٹ کوالٹیز بتائی ہیں, اپنے نام بتائے ہیں ڈفرینٹ. کیوں بتائیں, سوال ہے نا کیوں بتائیں. تو جب ہمیں وہ نہیں کرایا گیا نا, پھر وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے بلیف یہ ہوتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ صرف مارتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی صرف جہنم ہے, وہ میں یہ نہیں کروں گا تو مجھے اس کی سزا ملے گی. بالکل. تو وہ پھر نا ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کے مائنڈ میں ایک بڑا عجیب سا امیج ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کے برعکس جب وہ دنیا میں دیکھتے ہیں نا, ابھی آپ سانگس دیکھ لیں, ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے بالی ووڈ ہو گیا, ہالی ووڈ ہو گیا, اس میں وہ نا آپ کی جو توجہ ہے نا وہ اللہ سے ہٹا کے نا انسانوں پہ لے آتے ہیں. ایون ان اسپیسیفکلی ان بالی ووڈ بہت سے سانگس میں وہ پراپرلی نام یوز کرتے ہیں خدا کا, اللہ کا, تاکہ انسان کا نا, اور وہ بڑا سافٹ امیج دیتے ہیں کہ تجھ میں رب دکھتا ہے, مطلب بہت مٹیریلائز کر دیتے ہیں انسان کو. تو وہ انسان کا جو بیسیکلی کانسیپٹ ٹھیک بننا تھا وہ چینج ہو گیا کسی اور طرف. اب ہم لوگ اللہ کو مٹیریلسٹک چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں میری جاب نہیں لگی, وچ مینز اللہ از ناٹ دیئر. مجھے فلاں لڑکی پسند تھی, میری اس سے شادی نہیں, اللہ از ناٹ دیئر. میں نے بڑی دعائیں کی تھیں اس کے لیے, اور واللہ اس کی مثال علی بھائی اسی طرح ہے کہ آپ دیکھ لیں ایک بہت بڑی دیوار ہے اور آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اس دیوار کے پڑے سے ایک اسٹارم از کمنگ. چھوٹا بچہ آپ کا کھڑا ہوا ہے نیچے, وہ ضد کر رہا ہے نہیں بابا میں نے جانا اس طرف, اور وہ اسٹارم نہیں دیکھ رہا. آپ اسے کہتے ہیں نہیں جانا, روک لیتے ہیں اس کو. وہ اس کے دل میں آئے گا, چونکہ اس کی ابھی اتنی عقل نہیں ہے, جس طرح جہاں بھی بات کر رہے تھے, ابھی ہماری اوقات بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتی نا, تو اس کا اپنا دماغ ابھی کام نہیں کرتا, ہی کانٹ پروسیس آل دوز تھنگز, اور آپ پہ ٹرسٹ بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے اسٹارم سے بچا لیا اس کو, اور اس اسٹارم نے اس کو تباہ کر دینا تھا. لیکن وہ آپ چونکہ آپ جانتے تھے نا, تو ہم اسی لیے اللہ پہ کوسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں, یار میرا یہ کام نہیں ہوا. ہم مطلبی مسلمان ہیں نا, ہم مطلبی مسلمان ہیں. ہمیں پیپرز, آپ آنیسٹلی اسپیکنگ ہم سارے ٹیچرز بھی رہے ہیں, یونیورسٹیز میں پیپرز کے ٹائم پہ مسجدیں فل ہوتی ہیں. مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہ
میں پورا سال آپ کے سامنے نہیں آیا, آئی ڈونٹ نو ہو یو آر, لیکن اب چونکہ میرا ایگزام ہے, میرا وائوا ہے, وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے, تو پلیز آپ میرے نمبر دے دیں, نمبر آ جائیں گے, پھر اللہ حافظ, پھر میں آپ کو اگلے سال جب دوبارہ پیپرز آئیں گے تب دیکھوں گا, یا کوئی مشکل آئے گی تو تب دیکھوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ علی بھائی اس میں اپ برنگنگ ہمیں ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا اچھا امیج جو ہے, جو ان ریئلٹی اللہ تعالیٰ جو حق ہے, حق بتائیں. کیونکہ آپ کو پتہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے بڑی ہمیشہ نا بہت شیک کرتی ہے, وما قدر اللہ حق قدری. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی نا, وہ حق ادا نہیں کیا. تو مطلب آپ یہ سن کے آپ کانپ نہیں جاتے ہیں, مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں, آپ نے امیدیں غلط لگا لی اپنی. آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, پیارے بیٹے کی یوسف علیہ السلام کی, تو ہر کاؤنسلنگ اینڈ ہو رہی ہے اللہ کے تعارف سے. غور کیا کہ بیٹا بے شک اللہ سمیع ہے, بے شک اللہ العزیز ہے. یعنی اسی طرح لقمان علیہ السلام کی ایڈوائس دیکھ لیں, اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی ڈیتھ بیڈ پہ بھی ایڈوائس ہے کہ بیٹا شرک نہ کرنا, توحید والے ہی بننا. یعنی ہر موقع پہ اللہ کا تعارف موجود ہے. ایک فیکٹر میں اور دیکھتا ہوں ذیشان, میں چاہتا ہوں اس پہ آپ بھی کمنٹ کریں کہ علیم نے بڑا امپورٹنٹ بات کی کہ ہم نے نا یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بس مٹیریل خواہشات کے لیے پکارنا. میں کہنا نہیں چاہتا لیکن آئی ہیو ٹو یوز دس ورڈ لائک اے جینی ان اے لیمپ. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. جیسے الادین نے وہ چراغ جو ہے اس کو رگڑا, جینی نکلا, اس نے کہا جی بتاؤ کیا تمہاری خواہش ہے. I think most people perceive اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ like that کہ جی بس جب خواہش کو پوری کرانی ہے تب اللہ کے پاس جانا ہے. تو یہ ویسے دنیاوی سینس میں اور دینی سینس میں از اٹ اے بیڈ تھنگ ٹو ڈو؟ ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اس کے پھر رانگ امپلیکیشنز کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ہم اور کس کے پاس جائیں گے, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو ہم اپنی آڈینس کے لیے کلیئر کر دیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی چیز چاہ رہے ہیں تو آپ اللہ سے نہیں مانگیں گے. نہیں, اگر کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں ایک ٹیم جیتے تو آپ مانگیں دعا سے, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن مسئلہ تب آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کا مظہر دکھاتے ہیں. کیا مطلب؟ فار ایگزامپل ابھی عبدالعلیم نے بات کی تو ایک 2-3 دن پہلے, میں جگہ نہیں کوٹ کروں گا اور ایگزامپل نہیں کوٹ کروں گا, ایگزامپل تو کوٹ کروں گا لیکن آئی وونٹ ٹیک اسپیسیفک نیمز. ایک لڑکے نے سوسائڈ کی. سوسائڈ کیسے کی؟ اپنی والدہ کے سامنے کچن میں گیا, لائٹر لیا, اپنے کمرے میں گیا, پیٹرول چھڑکا, ہی برنٹ ہمسیلف الائیو. وجہ کیا تھی؟ ہارٹ بریک, لڑکی چھوڑ گئی. اور اس کی والدہ کو 5 سال بتانے والے بتاتے ہیں کہ ٹراما سے باہر نہیں آئی. یہ ہلکی بات نہیں ہے. مطلب ایک ہے بیٹے کا فوت ہو جانا, ایک ہے بیٹا برنز ہمسیلف الائیو. یہ بات کہتے سنتے ہوئے جو ہے نا بہت ٹرامیٹک ہے. تو مطلب میں صرف ایز این ایگزامپل بتانا چاہ رہا ہوں کہ اور آل مائی ہارٹس ٹو اس طرح کے لوگ جو کہ اس چیز سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ سمجھانے والوں کی بھی اس میں غلطی ہے اور جو نہیں سمجھ سکے, تو اسی لیے فار اے لیسن اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں وہی کچھ ہو جو کہ میں اور آپ چاہ رہے ہیں, بلکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ول ٹیسٹ پیپل ود ریمیڈیز آف ٹرائلز. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ مشکلات کو دوائی کہا ابن قیم نے, کیونکہ بندہ دیکھیں اگر سارا کچھ, سادی سی بات ہے, سارا کچھ ویسے ہی ہوتا رہے جیسے میں چاہوں تو پھر بات تو نہیں بنتی. تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک نام ہے نا, اللہ تعالیٰ رب ہے. ربوبیت کا مطلب ہی یہ ہے, اپارٹ فرام جو باقی چیزیں اس سے مطلب بنتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں فزیکل تربیت, الذی خلقک فسواک فعدلک, اللہ نے ہمیں پیدا کیا, نوک پلک سوارے. پھر ایک تربیت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصائب میں مبتلا کر کے دیتا ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کیسے, بندہ یہ ریئلائز نہیں کرتا کہ یہ جب آپ ٹوٹیں گے تو اس کی وجہ سے جو عبودیت آپ سے نکلے گی جو کہ مقصود ہے. دیکھیں سیدھی بات ہے, جب بندہ ٹوٹا ہو نا تو پھر اللہ زیادہ یاد آتا ہے. جب آپ ہارٹ بروکن ہو, کوئی مسئلے مسائل ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ زیادہ رجوع کرتا ہے. اسی لیے
آپ اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی کچھ چیزیں نہیں سن رہے تو پھر آپ اور تسلی میں آ جائیں, کیونکہ آپ انٹروین کس نے کیا ہے؟ ماسٹر نے کیا. اب خواہش اس کی ہے, تو پھر تو میرے خیال سے ہمیں زیادہ خوش ہونا چاہیے. ابن قیم نے یہ کہا نا کہ جب میں اللہ سے دعا کروں اور وہ قبول ہو جائے تو میں خوش ہوتا ہوں, لیکن جب میں اللہ سے دعا کروں اور وہ نہ قبول ہو تو میں ڈبل خوش ہوتا ہوں, کیونکہ دوسرے میں تو ڈائریکٹ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے.